إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد نیکی کی اصل صورت اس کا پورا وجود یہ ہمارا میں کیا کر سکتا ہوں. ایمانیات کے بعد جو سب سے مشکل کام ہے وہاں سے ابتدا کی. سب سے اہم نہیں، سب سے مشکل. وآت المال، ایمانیات کی تفصیل ہے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو وہ پوری فہرست مکمل کرنے کے بعد پھر وآت المال علی حب. آت الزکوٰۃ نہیں، دو الگ چیزیں. زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی درد نہیں ہوتا، وہ تو آپ نے نکالنی ہے نا، وہ تو آپ نے کنواں پاک کرنا ہے. اب کنواں پاک کرنا جو آپ لوٹے نکال رہے ہیں وہ ساتھ والوں کی زمین پر احسان نہیں کر رہے. آپ جدھر پانی جا رہا ہے آپ ان پہ احسان نہیں جتلا سکتے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے کھیت کو پانی دیا، آپ نے ان کے کھیت کو پانی نہیں دیا، آپ نے اپنا گندا پانی نکالا ہے. سیم اسی طرح سے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے ذریعے جب آپ حق ادا کر دیتے ہیں تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو پاک میں سے خرچ کرو. وہ جو پاک میں سے خرچ کرتے ہوئے میں مصیبت پڑتی. یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کو بھی زکوٰۃ دینا چاہتے. دو شادیاں ہو گئیں، پہلی بیوی سے بچی ہے، جوان ہے، غریب ہے، باپ ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہے. دوسری بیوی جو ہے وہ پہلی بچیوں کو خرچہ نہیں دینے دیتی. باپ کہتا ہے زکوٰۃ دے دو. اندازہ کریں آپ. تو زکوٰۃ جو ہے بیٹی کو دینا یا بیٹے کو دینا یا اولاد کا ماں باپ کو دینا یا شوہر کا بیوی کو دینا، بیوی کا شوہر کو دینا، گھر میں ہی رکھنے والی بات ہے. یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ گھر میں ہی رکھنے والی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ کے اوپر حق ہے. یہ آپ کے غریبان پہ ہاتھ ڈال کے بھی لے سکتے ہیں. ان پہ نہیں لگتی. ان پہ لگتی ہے کہ جو صرف سوال کر سکتے ہیں، آپ پہ ان کا حق نہیں ہے ان کی طرف سے. یہ وہ جن کی ذمہ داری ہے، کورٹ دلائے گی، کورٹ ذمہ دار ہے اس چیز کی. والدین کو خرچہ عدالت دلوا سکتی ہے، شرعی عدالت، قاضی کہہ سکتا ہے کہ وہ دو، اور ماں باپ کو خرچہ اللہ پاک نے کہ ان کھانوں کے دو، پہننے کے دو. تو ان میں نہیں. وآت المال علی حبہ، اور مال دے، مال کی محبت کے علی الرغم، یعنی مال سے بندے کی محبت باقی ہو. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو تو اس حالت میں دے کہ انت صحیح و شحیح. شح جو ہے وہ لالچ ہے، شح لالچ، شحیح لالچی. صحیح تو صحیح بھی ہو، صحت مند بھی ہو، ابھی مرنے کے دور دور تک کوئی چانسز تمہیں نظر نہ آتے ہو. وشحیح، اور تیری لالچ بھی ابھی باقی ہو. بندے کو کینسر ہو جائے، ڈاکٹر کہے 2 مہینے 3 مہینے، ظاہر ہے اس صورت میں پھر جو ہے بندہ وہ اس کی لالچ کیا رہے گی.
وہ کیا لالچ کرے گا؟ اور پھر تو وہ کوشش کرے گا کہ پچھلے کفارے بھی ادا کرے. اچھا شریعت وہاں پابندی لگا دیتی ہے. عجیب بات ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ خودکش ہے، اب یہ خود تو مرنے والا ہے ہی ہے، اب یہ اپنے کفاروں میں اولاد کو پیچھے کنگال کر جائے گا. نہ اس کا صدقہ لگتا ہے، نہ اس کا وقف قبول کرتی ہے شریعت کہ مرتے وقت وہ بندہ جو کسی کو گفٹ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، یا اوقاف وقف کر دیتا ہے، میری یہ زمین جو ہے وہ فلاں کے نام وقف ہے فلاں. شریعت کہتی ہے اب کوئی وقف نہیں، کوئی ہبہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، اب یہ دوسروں کا حق ہے، وہ رضامند ہوں تو پھر ہو سکتا. تو اب جاتے جاتے جو ہے وہ اپنے جو کفارے ادا کرتے ہوئے ان کا حق ضائع کر رہے تھے. تو انت صحیح و شحیح، تو صحیح بھی ہو، صحت مند بھی ہو، لالچ بھی تیرے اندر باقی ہو. شیطان تم میں وسوسے ڈالے کہ اگر تم نے یہ پیسہ خرچ کر دیا تو تمہارا کیا بنے گا، اور تو نے کل نہیں بیمار ہونا. یار کیوں میں بیمار ہوں؟ اللہ پاک نہ کرے بیمار، مجھے نہ بیمار کرے. تو وہ ڈراوے دیتا ہے. شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں بس تم نام لے، سوچو صحیح صدقے کا، شیطان پورا اجڑ لے کر آ جاتا ہے وسوسوں کا. اور یہ بھی ہو جائے گا، یعنی میرے 10 20 25 درہم سے اب پوری دنیا اٹھائی گئی. یعدکم الفقر، وہ ڈراوے دیتا ہے تمہیں فقر کے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، دوسری طرف اللہ پاک کہتا ہے تو دے دے، پھر تماشا دیکھ، میں دنیا میں بھی اس کا بدل دوں گا. فہو یخلفہ، اس کا خلیفہ دیتا جو تم دیتے ہو، اور آخرت میں بھی کئی گنا زیادہ عطا کروں گا. وآت المال علی حبہ، مال کی محبت ہوتے ہوئے اس مال میں سے دے، اور اللہ کی محبت میں اس مال کی محبت کو قربان کرے. اصل میں ہماری زندگی کا امتحان یہی ہے، یہ محبتوں کی قربانی کا فیز ہے یہ زندگی. جو دیکھ لیں کہ جہاں تنافس ہوگا، ریس لگے گی، وہیں ریٹ چڑھے گا، مسابقت ہوتی ہے. جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہوتی، نہ ماں کو پرواہ ہوتی ہے نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے، چھیڑو ہے بھائی جدھر چلے. لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب دو محبتوں میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، بیڑا غرق مرد کا ہو گیا درمیان میں. یعنی اس سے ماں کو پتہ ہے کر، لیکن وہ یہ طے کرنا چاہتی ہے کہ کتنی کرتا ہے، بیوی جتنی کرتا ہے. بیوی فکر کرتی ہے ماں جتنی کرتا ہے. بھائی دونوں کی محبت کا تقابل ہی کوئی نہیں ہے. بیوی ماں نہیں بن سکتی، ماں بیوی نہیں بن سکتی. اس کا بہو کے ساتھ اس قسم کا تقابل اور اس قسم کی ریس بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھوڑے کے ساتھ کتے کو دوڑا دو. تقابل ہی نہیں. تیری محبت مقدس ہے، تو ماں ہے، اپنے مقام کو پہچان، اس کا اپنا مقام. تو یہ محبت مال کی محبت ہوتے ہوئے اس کو اللہ کی محبت کی خاطر دے دے، میرا رب خوش ہو جائے بس. وآت المال علی حبہ ذوی القربی، قریبی رشتہ داروں کو عطا کرے. یہاں سے شروع کرے. الاقرب فالاقرب. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی صدقہ دینا چاہتی تھی، زکوٰۃ نہیں. گھر میں فاقے تھے تو نیکی کا خیال آیا، ساری دنیا صدقے کرتی ہے میں بھی کروں. تو وہ اپنا الگ سے کام کرتی تھی، کچھ سلائی وغیرہ کا. تو ان کی سونے کی چین تھی کوئی، وہ ہاتھ میں انہوں نے لی نکلی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کدھر جا رہی ہو، خیریت ہے؟ ان کا یہ صدقہ کرنا ہے بیچ کے. تو پھر ان کا میرے اوپر صدقہ کر دو، اور میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں. یعنی ڈیوٹی تو عبداللہ ابن مسعود کی ہے نا بچوں کو کھلانا، بیوی کی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے صدقہ کر دو. انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی. جا کے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر صدقہ کرو. آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہی ہے جو تو عبداللہ پر کرے. ظاہر ہے وہ محتاج ہے. تو اس صورت میں گھر سے شروع کیا جا سکتا. اگر بیوی کے والدین بیمار ہیں تو آپ کا سب سے پہلا صدقہ بیوی پر لگتا ہے کہ اس کی تلی پہ دھریں. وہ اپنے ماں باپ کو بھیجے، اس کو ماں نے پیدا کیا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، پالا ہے، پڑھایا ہے.
صرف شوہر کی ماں کا حق نہیں ہوتا، بیٹی کی ماں کا بھی حق ہوتا ہے۔ وہ ساری مشقتیں جو قرآن گنواتا ہے ماں کی پیٹ میں اٹھانا اور پیدا کرنا اذیت کے ساتھ، وہ صرف شوہر کی ماں کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہم تو چونکہ مرد ہیں، مفتی بھی مرد ہیں سارے، شیخ الحدیث بھی سارے مرد ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ یہ شوہر کی ماں کے بارے میں، سارا بیوی کی جو ماں ہے اس کا بھی، والدین کا اتنا، اگر وہ کماتی ہے، اپنی کمائی کرتی ہے، اس میں سے اس کے ماں باپ کا حق ہے، اس میں سے اپنے ماں باپ کو بھیجے۔ اور اگر شوہر یہ ذمہ داری لے لے تو اس سے زیادہ گھر میں محبت پیدا کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ شوہر اگر بیوی کی ماں باپ کا خیال رکھنا شروع کر دے تو بیوی بھی پھر اس کے ماں باپ کی راہ میں مزاحمت نہیں بنے گی، اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ پتہ ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ میرا شوہر میرے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے۔ اگر شوہر جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو، اپنے ساس سسر کو گالیاں دے اور پھر بیوی کو کہے کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، تو نہ، وہ پھر گھر کو جہنم بنا کے رکھے گی، تیری ماں بھی سوکھی نہ رہے گی۔ گیو اینڈ ٹیک، کمپرومائز اس کا نام۔ تو سب سے پہلے کس کو دے؟ ذوی القربہ۔ میں نے کہا تو بڑا اوکھا کام ہے، بظاہر خونی رشتے ہوتے ہیں نا، تو بندے کو سکون آنا چاہیے، میں نے اپنے بھائی کو دیا ہے، بھائی اور بہن کو زکوٰۃ لگتی ہے، صدقہ خیرات بھی پہلا حق انہیں کا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر خونی رشتہ دار کو بندہ دے تو اجر کم ہونا چاہیے۔ یار تو نے اپنے بھائی کو دیا ہے، تیرا اپنا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، تیرے بھتیجے کھائیں گے، تیرا بھائی کھائے گا، لہٰذا ہم آدھا اجر دیں گے۔ تو غیر کو دیتا تو ہم ڈبل دیتے، اس لیے کہ اس میں تیرا پرسنل جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں تھا، یہاں تو تیرا ذاتی تعلق تھا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اپنوں کو دو گے تو دگنا اجر، رشتہ دار کو دو گے تو دگنا اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار کو دینا بڑا مشکل ہے، بندہ باہر دے دیتا ہے، رشتہ دار کو نہیں دیتا، اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بندے کے تنازع ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، وہاں نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ رشتہ دار تو جتنا بیمار ہو، بندے کو وہ کمینی سی خوشی ہوتی ہے کہ رگڑا لگا، مقدمہ ہو جائے تو بھی ہوتا کہ چل پکڑیا گیا، اور کوئی مسئلہ بنے تو بھی یہ کمینی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بھی کبھی ایسا کیا ہوگا۔ تو رشتہ داروں کو دینا، میں نے عرض کیا تھا، کل بھی میں نے لکھا تھا فیس بک پہ کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں رات کو عبادت کرنے والوں سے، کنڈے ڈال کے چراغاں بھی ہو جاتا ہے، نعتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ان سے کہیں کہ یار تو اپنے رشتہ داروں کو فون کر دے معافی تلافی کا، تو وہ کہیں گے نہیں۔ یعنی یہ مشکل کام ہے، ساری رات جاگ لیں گے۔ رشتہ دار کو فون کرنا کہ بھائی کوئی غلطی ہو گئی، زندہ ہیں، انسان ہیں ہم، ہو جاتی ہے غلطی، معاف کر دیں، یہ دو لفظ نہیں نکلتے، منہ کو درد ہوتا ہے، زبان درد کرتی ہے، کہتے ہیں میرے دل کے زخموں کو نیند آ گئی ہے، انہیں اب جگانے کی کوشش نہ کرنا، چھڈو قاری صاحب پرانے زخم نہ ہی تسی پٹو۔ تو جب آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ معاف کیوں کرے گا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا نہیں جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف کیا نہیں جاتا۔ اسی لیے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا، یہ جو کھڑے ہیں نا، یہ تو پہلے انہیں معاف کر، پھر ہی اس قابل ہوں گے نا کہ اس کی معافی کی دعا کریں۔ خود 302 کا بندہ جو ہے وہ ملزم ہو تو چوری والے کی ضمانت قبول کرے گی عدالت؟ کبھی نہیں کرے گی۔ اللہم اغفر لی حینا، پہلے اپنی ناک کا علاج کرو، اپنی میں کا علاج کرو، یہ 4 دن کی میں، اس کے بعد ختم، مٹی میں مٹی ہو جائے گی۔ نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ قبیلہ ہوتا ہے، نہ امیر ہوتا ہے، نہ غریب، قبرستان میں سارے کے سارے مٹی بنے ہوتے بس۔ تو آت المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو۔ اچھا، یتیموں کا چونکہ عربوں میں زیادہ تقسیم نہیں ہوتی تھی، نسل در نسل چلتی تھی، تو ایک تو شوہر مر گیا، بیوہ کو فکر یہ لگتی تھی کہ اب میری جائیداد کو کون بچائے گا، وہ جو چچے ہوتے تھے اس کے وہ قبضہ کر لیتے تھے،
جائیداد کی شرط یہ تھی کہ بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر کسی قبیلے پر حملہ آور ہو سکتا ہو تو باپ کی جائیداد پائے گا. اگر چھوٹا ہے، جنگ نہیں کر سکتا، وہ وارث نہیں ہے. جب وہ وارث نہیں تو بیٹی بھی وارث نہیں. وہ ساری چچے لے جاتے تھے. اس لیے پھر یتیموں کو رکھا، اور اللہ پاک نے کہا دیکھو تم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جب ان پر موت آئے تو اپنے بچوں کے بارے میں ان کا دل ٹنگا ہوا ہوتا ہے، کتنا ادھر دھیان اٹکا ہوتا ہے کہ ان کا کیا بچے گا، اپنی فکر نہیں ہوتی ان کا کیا بنے گا. کہا اسی طرح ہر مرنے والے کا دھیان ٹنگا ہوتا ہے، اس کو بے فکر کیا کرو، تسلی دیا کرو کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کی اولاد کا ہم خیال رکھیں گے، ہم کریں گے. یہ تو اس لیے رکھا اس کو، اس لیے جہاں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا مال جو ہے وہ مت کھاؤ ظلماً، ظلم کے ساتھ. یہ وہی تھے، یہ چچے کھاتے تھے اپنے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. وہ کھانا نہیں ہے، سمجھ لیں کہ یہی کھانا ایک دن ان کے اندر دہکایا جائے گا. ان کا اندر بھی آگ ہوگی، باہر بھی آگ ہوگی. یہ کمزور طبقے ہیں کہ اسلام جن کو پروٹیکٹ کرتا ہے. والیتامى والمساکین. اچھا، فقیر اور مسکین دو اصطلاحات ہیں. زکوٰۃ کے جہاں مصارف گنوائے گئے نا، وہاں کا انما صدقات للفقراء والمساکین. یہ فقیر اور مسکین دو اصطلاحات ہیں. مسکین وہ ہے کہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ انکم ہے، بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کما رہا ہے لیکن پوری نہیں پڑتی، وہ بیچارہ مسکین ہے. اور فقیر وہ ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ دو مدیں. اب آپ اگر چاہیں تو مسکین کو فقیر کے درجے پر پہنچنے سے بچا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سفید پوش بندہ ہے اور ضرورت آ گئی ہے اس کو، بیٹی کی شادی ہے، کوئی اور معاملہ، بیماری آ گئی ہے بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں، منہ سے یہ کہتا نہیں ہے، خوددار بندہ ہے، کیا کرے گا؟ وہ زمین گروی رکھے گا کسی کے پاس، بیوی کا زیور کسی کے پاس گروی رکھے گا. بعض لوگ اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر زمین قابو کر لیتے ہیں. اس صورت میں آپ آگے بڑھیں اور اسے کہیں نہیں یہ بھابھی کہ آپ یہ رہنے دیں زیور اور یہ سارا کچھ، میں انشاءاللہ یہ لیں آپ اور اپنا کام چلائیں، جب ہوئے آپ تو پیسے دے دیجئے گا. یہ ہے وہ درجہ، یہ ہے وہ صدقہ کہ جو عرش بھی جس پہ جھوم اٹھتا ہے، جس پہ رب کھل کے دیتا ہے. ہمارے یہاں فارمولہ یہ ہے کہ جی بچاؤ، بچت کرو تاکہ تم امیر ہو جاؤ، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں فارمولہ یہ ہے کہ دو تاکہ تم امیر ہو. بندہ آیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں برکت کوئی نہیں ہے، ایسے پتہ چلتا ہے چھید ہے میری جولی کے اندر، ادھر سے پڑتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہو. اب نے فرمایا اس بات تیرے پاس کچھ ہے اللہ کی راہ میں دے دو. فارمولہ پکڑا دیا. 2-4 جمعے بعد وہ بندہ آیا تو گھوڑے پر سوار تھا، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے فارمولے نے کام کر دیا، جو آپ نے نسخہ بتایا تھا تو اللہ پاک نے میرا دولت کو میرے گھر کا رخ دکھا دیا ہے. یہ ہوتا ہے طریق. اس لیے کہ آپ جو انفاق کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو اللہ دیتا ہے وہ برکت والا دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ سے آتا ہے، وہ برکت والا. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. وابن السبیل، ابن سبیل، راہ کا بیٹا، وہ تھا جو سفر جب کرتے تھے تو رستے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح سہولیات نہیں تھیں، ہوٹل نہیں تھے، کوئی مسافر خانے نہیں تھے، پیدل سفر تھا. اپنے علاقے کا امیر ترین بندہ بھی سفر کی حالت میں محتاج ہوتا تھا کہ کوئی اس کی مہمان نوازی کر دے، کوئی بستی والا اس کو کھانا کھلا دے. ظاہر وہ نہیں کھلائے گا تو بستی میں ہوٹل تو ہے کوئی نہیں، رواج کوئی نہیں تھا کہ کوئی ہوٹل پہ جا کے کھا لے گا. آپ نے کھلانا یا وہ بھوکا رہے گا. اس وقت اس مہمان کی وہ پھر فضیلت، کہا کہ جو اللہ پر اور اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،
اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو ان حالات میں وہ بندہ اپنے علاقے میں بے شک وہ ملینئر ہو، نہ اس زمانے میں بینک تھے، نہ کریڈٹ کارڈز تھے، سونا چاندی اتنا ساتھ لے کر کوئی چل نہیں سکتا تھا، وہ رستے میں محتاج ہو گیا ہے تو آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا حقدار ہے. یہ ہے وہ ابن سبیل. آج کل وہ زمانہ عموماً نہیں ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والے. دیکھیں سوال کرنے والے کو کہاں جا کے رکھا ہے. یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ سوال کرنے والا جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو. آپ ضرورت اس کی اس طرح پہ، یہ سوالی جو ہوتا ہے یہ اصل میں قوم کو ننگا کر دیتا ہے. سائلین کو بہت بعد میں جا کے رکھا کہ حالت اضطرار میں باہر نکل آیا. وہ اس محلے کے امام، اس مسجد کے نمازی، اس محلے کے امیر قیامت کے دن جواب دے ہوں گے جس محلے میں کوئی بندہ بھوکا سو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی نفی کی. لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. لوگ خودکشی کر جاتے ہیں. کیوں کی؟ جب بھی میں سنتا ہوں جی فلاں نے خودکشی کر لی بھوک کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، میں کہتا ہوں اس محلے میں انسان نہیں بستے، کوئی حاجی نہیں ہے، کوئی عمرے پہ نہیں جاتا، وہاں سے ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ نام ہے حاجی صاحب کا، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، نفلی حج کر کر کے مر گئے. اور پڑوس میں بچیاں ہیں جن کی شادی ہونی ہے، بیمار ہیں جن کا علاج ہونا ہے، بچے ہیں جن کی فیس دینی ہے، بیوائیں ہیں جن کو چھت کی ضرورت ہے. خدا کی رضا چاہیے تو وہ تو تیرے پڑوس میں ہے. اتنے دور تو نام کمانے جاتا ہے بھائی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، رب کی رضا مطلوب نہیں ہے. تو اس محلے والوں کی جان نہیں چھوٹے گی. وہ جواب دیں گے تمہارے محلے میں لوگ اس طرح ہو گئے، مسائل ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے مولوی صاحب کا کام ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ امیر ہے یہ غریب، اگر ایک بندہ ہاتھ نہیں پھیلاتا مولوی صاحب کا کام ہے اس سے پکڑ کر اس کو دے دے، مدد کریں. ہماری چھوٹی سی مسجد ہے کتنا کام کرتی ہے. ہر محلے میں مسجدیں نہیں ہیں. ایک ایک قوم کی 3 مسجدیں بنی ہوئی، 4 قدم چل کے نہیں جا سکتے، اپنے قریب مسجد بنا لیتے، مسجد کو چلا کے پاس لے آتے ہیں. پھر اس مسجد کے حقوق بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اڑوس پڑوس کی کفالتوں کا خیال رکھو، مسائل کا خیال رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گزرتی تھی، خود دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اذیت کی رات گزارتے تھے جب کوئی بھوکا آ کے مسجد میں سو جاتا تھا. والسائلین، سوال کرنے والا. اب سوال کرنے والا باہر نکل آیا تو ظاہر آپ نہیں دیں گے، کوئی اور دے گا، وہ تو سوالی ہو ہی گیا نا. دینا ان کو ہے کہ جن کو ابھی سوال کی نوبت نہیں پہنچی، ان کو دینا ہے، پہل ان کی ہے. لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم، لا يسألون الناس الحافا. تو ان کے چہروں سے پہچان لے گا کہ بندہ مشکل میں گرفتار ہے. وہ لحاف بن کر لوگوں سے نہیں مانگتے، ان کی انا، ان کی خودداری اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ سوال کریں. کہا کہ ان کی ضرورت کو پورا کرو، پہلے سب سے ان کو دو. والسائلین وفی الرقاب، اور سوالی اور گردنیں آزاد کرانے میں. اگر کوئی غلام ہے اس نے مکاتبت کر لیا، اپنے مالک سے کنٹریکٹ کر لیا کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا لم سم، آپ مجھے آزاد کر دیں، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقات بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنا وہ پیسہ اپنے مالک کو دے کے جان چھڑا سکے. ان کو بھی رکھا اس میں. آج کل اس کی جگہ آپ مقروض دیکھ سکتے ہیں. مقروض بھی وہ کہ جو ضرورت کے مقروض، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. وہ پلازے بنانے والے نہیں، وہ بینکوں سے لون لے لیا، اتنی دکانیں بنانی ہیں، اتنا پلازا بنانا ہے، پھر پھنس گئے تو پھر اب کون اتنے پیسے دے گا. یہ تو وہ بندہ ہے کہ جو اس کو اپنی ضرورت میں وہ پھنس گیا ہے. بچی کے شادی کے لیے اس نے پیسے کہیں سے کسی سے لیے تھے، اب وہ بندہ آ کے گھر پہ کھڑا ہو گیا، گھر کے دروازے پہ، تو آپ اس کو دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے یہ کام کرتے تھے. کسی کا بوجھ لے لیتے، کہتے یار اچھا تم اس کو چھوڑ دو، اس کا قرضہ میرے ذمہ میں دے دوں گا. 2 فریقوں میں تنازع ہو گیا، حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے کتنے پیسے کا تنازع، اتنا ہے جی. آپ نے اچھا وہ میں دے دوں گا، آپس میں صلح کر لو. تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ جب تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں فرمایا
وتحمل الکل، آپ ساری دنیا کا بوجھ اٹھا لیتے، اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ یہ پہلے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، آپ دیکھیں زکوٰۃ کا اس کو پورے اس کے بعد پھر آئی ہے نماز. اسلام میں ویسے ایمان کے بعد پہلا امتحان نماز، لیکن عملی زندگی میں نماز عادت بن جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عادۃ والصوم عادہ، نماز بھی عادت بن جاتی ہے، روزہ بھی عادت بن جاتی ہے. یعنی نہ پڑھے بندہ تو خود نہیں لگی رہتی. جو نمازی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہ نماز پڑھے تو ان کا کچھ گواچا رہتا ہے. یہ عادت بن جاتی ہے. تعرف الدین المرء، بندے کے دین کا پتہ چلتا ہے دو چیزوں، الاسنتین، المال والنساء، مال اور پیسہ اس کا امتحان ہے، عورت، مال اور عورت اس کا امتحان ہے، ان سے اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. تو اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھے. نماز کو قائم رکھیں. دیکھیں آپ کو نماز کی تفصیل نہیں ملتی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ پاک نے اتنے قصے قرآن حکیم کے اندر بیان کیے ہیں، نماز کا طریقہ کوئی دور کو نازل کر دیتا کہ ایمان والو ایسے کرو پھر ایسے کرو پھر ایسے کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدھا گھنٹہ لگا کے 10-5 صحابہ کو کھڑا کر کے ان کو نماز پڑھواتے. ہاں بھائی اب اللہ اکبر کرو، کان یہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر یہاں باندھنے ہیں، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا، رکوع نیچے ہو کے کرو، شہباز، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. تبلیغی جماعت والے سے روزے میں نماز سکھا دیتے ہیں. وہ جب آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے تو پھر وہ 2-4 بندے کھڑے کر کے پھر سمجھاتے ہیں ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پاؤں یوں کرنے کھولنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. حدیث میں آپ کو نماز کی تفصیل نہیں ملے. جو کہتے ہیں کہ نماز ہمیں حدیث سے ملی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. حدیثوں نے تو نماز میں تفریق ڈالی ہے. صحابہ کی نماز میں فرق کوئی نہیں تھا. کہیں نہیں لکھا کہ صحابہ ایک دوسرے سے مختلف نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول ابوبکر صدیق نے اس طرح نماز پڑھی ہے، یعنی یہ بڑی والی انگلی تھوڑی آگے ہے، یہ چھوٹی ہے. حضور تھوڑے آگے تھے، ابو بکر صدیق امام تھے. حضور جب تشریف لائے تو نمازیوں میں ہلچل مچی، ایسا ٹیڑھا کر کے انہوں نے دیکھنا شروع کیا. حضور حجرے سے نکل کر آ رہے تھے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ٹیڑھے کر کے دیکھا، نظر تو پتہ چلتا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، پتہ چلا حضور حجرے سے نکل کے آ رہے. تو آپ نے ہٹنے کی کوشش کی پیچھے، کہ پیچھے صاحب میں چلا جاؤں. حضور مصلی پہ آ جائے. حضور نے ہاتھ رکھ کے ان کو روک لیا بھائی اپنے ساتھ ہی. اور پھر حضور نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح نماز پڑھی، تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے، جیسے ہم اب پڑھتے. باقی صحابہ پیچھے تھے. کوئی فرق نہیں حضور اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں. ابو بکر صدیق نے جہاں سورہ فاتحہ چھوڑی تھی، اللہ کے رسول نے وہیں سے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. اون کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کو. صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک روایت نہیں ملتی، سارے ایک جیسے. اب تو ہم نے مساجد الگ کر لی نا نماز کے نام پر، کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نہیں ہوتی. کس نے کہا نہیں ہوتی؟ جو ہاتھ فلان جگہ نہیں باندھتا اس کی نہیں ہوتی. اور بھائی صاحب ہاتھ باندھنا ہی نماز میں کوئی نہیں ہے. ہاتھ باندھنا سہولت دی گئی ہے، نماز کی اصل ہاتھ لٹکانا ہے. اس میں چونکہ انگلیوں میں خون اکٹھا ہو جاتا تھا، انگلیاں پٹاخے مارتی تھیں، 6 پارے پڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہاتھ باندھ لے تاکہ ہاتھوں کو سہارا مل جائے. قوموا للہ قانتین. آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہاتھ باندھتے، لٹکا کے رکھتے. تو ہم نے اس کو آگے پھر آ کے مختلف سنت قائم تھی نا، مدینے میں تھی، نماز پڑھ رہے تھے، دن میں 5 مرتبہ لوگ پڑھا کرتے تھے. اگر کسی کو سنت کی تلاش ہوتی تو مدینے سے مل جاتی. 2 مہینے اونٹ پر سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی صاحب؟ نماز بھاگ گئی تھی. وہ بریکنگ نیوز کی تلاش میں گئے تھے کہ نامعلوم کو لے کر آئیں، جو لوگوں کو پہلے پتہ نہ ہو، لوگوں کا ترا کڈیں. اور ترا کڈا انہوں نے پوری امت کا. وہ بریکنگ نیوز
ایسے ہوتی ہیں جیسے آبزرویشن. سنت نہیں ہوتی. سنت وہی ہے جو صحابہ میں قائم ہوئی ہے اور مدینے میں قائم ہوا ہے, اور مدینہ ام السنہ ہے, یہ سنت کی ماں ہے. مکے سے سنت نہیں نکلی, سنت مدینے سے نکلی. یہ تو ججز جو ہے وہ آبزرویشن دیتے ہیں, کیس سنتے ہیں نا, روز کوئی نہ کوئی جج جو ہے وہ گولا چھوڑ دیتے ہیں, بریکنگ نیوز بن جاتی ہے, اب یہ ہو جائے. اس سے لوگ یوں مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ جیسے فیصلہ بھی اسی کے مطابق ہو. جب فیصلہ ہوتا ہے تو آبزرویشن کے 180 ڈگری جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے, پھر منہ لٹکا کے سارے بیٹھ جاتے. ایئر وائی والوں کا دیکھیے گا ذرا منہ. بھائی فیصلے اور چیز ہوتے ہیں, آبزرویشنز اور چیز ہوتی ہے. سنت الگ چیز ہے, حدیث الگ چیز ہے. یہ حدیثیں تو روایت, حدیث تبھی حدیث ہوتی ہے جب آپ نے, جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سنا نا حضور پاک سے جو قول, وہ حدیث ہے, چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو روایت ہے, 50 راوی ہیں درمیان میں, وہ کہتے ہیں اس نے کہا, وہ کہتے اس نے کہا, وہ اس نے کہا. یہ حدیث نہیں ہے, یہ روایت ہے. روی عنہ, فلاں سے روایت کی گئی ہے, فلاں یوں کہتا ہے, فلاں. درمیان میں گڑبڑ بھی ہو سکتی. سنت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. سنت ویک نہیں ہوتی, وہ ضعیف نہیں ہوتی, وہ موضوع نہیں ہوتی. سنت صرف سنت ہوتی ہے. جس طرح قرآن صرف قرآن ہے, وہ قوی قرآن, حسن قرآن, ضعیف قرآن, موضوع قرآن نہیں. قرآن صرف قرآن ہے, سنت صرف سنت ہے, اور وہ صحابہ میں رائج. اور وہ اسی طرح جس طرح ہمارا بچہ پڑھتا ہے, ہم نے نماز اپنے والد سے سیکھی, آج بھی میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے والد پڑھا کرتے. چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے وہی اس کا امام بخاری ہوتا ہے. یہی حدیث اسی طرح آئی ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی, دیکھ کر پڑھی گئی ہے اور دیکھ کر قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. یہی اس کا ریفرنس ہے, یہی اس کا سورس ہے, باقی سب اختلاف. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرے. وَآتَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرے. آتَ الزَّكَاةَ کا مطلب ہے خود جا کے, ان تؤدوا ادوا الزکاۃ, تم ادا کرو, تم جا کے, تم نے ارینج کرنا ہے. یعنی ان کی لائن مت لگواؤ, تم خود جا کے دو, تاکہ وہ اپنی سبکی محسوس نہ کرے, اس کو ذلیل مت کرو. تم گھر جا کے دو کہ بھائی یہ ہے, آپ رکھ لیں خرچ میں. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ بہن کی مدد کرتے ہیں, بھائی کی مدد کرتے ہیں, پڑوسی کی مدد کرتے ہیں, کسی بھی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کام چلائیں اپنا. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا بتانے کی صرف مولوی صاحب کو ضرورت ہے, مدرسے کے محتمم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, تاکہ وہ کہیں اس کو مسجد میں نہ لگا لے. سمجھ لگی بات کی؟ بس عام پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی مت بتائیں کہ آپ فلاں بندے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, تاکہ آپ کے بچے اس کے بچوں کو اسکول میں کہیں ننگا نہ کر دیں. بچے سے لڑتے ہیں, وہ جاؤ ہے ہماری زکوٰۃ کھانے والے, وہ ضائع ہو جائے گی, وہ زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی. تو ان کو بھی نہ بتائیں, اپنے بچوں کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کس کس کو زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ جا کے بند مٹھی میں دے دیں. یہ وہ صدقہ ہے کہ جو رب اپنی مٹھی میں لیتا ہے, پھر اس کو پالتا ہے. پھر جب بندہ اس کو اودھ پہاڑ کے برابر دیکھے گا, کھجور کی گٹلی والے کو, تو حیران ہوگا. اللہ کہے گا میرے ہاتھ میں برکت ہے. ما عندکم ینفد, جو تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں. والموفون بعہدہم, اور وفا کرنے والے اپنے عہد کو. وآخر دعوانا الحمدللہ. جا کے بند کرو یار, پھر اذان ہو رہا.